اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے اور جو اسباق آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ میں یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور بیٹا ساتھ ساتھ میں آپ لوگ لکھیں بھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہوتی جائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 4، آیات ہیں 29 تا 37، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم 5 آیات آج پڑھیں گے، 4 آیات اگلے سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آغاز کرتی ہوں میں۔ الفاظ معنی آپ کو بامحاورہ نوٹس کی صورت میں دیے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں سے یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ کو میں تشریح کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ان آیات میں کہا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیں، مومنوں، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ امر فارغ کیا ہے؟ یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یعنی کہ مومنوں، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا سے ڈرو گے۔ خدا سے ڈرنا کیا ہے؟ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، کہ اگر انسان یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ فارغ کیا ہے؟ یہاں پہ فرقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا۔ فرقان کیا ہے؟ اس کے معنی اس طرح سے لیے گئے ہیں، مثلاً ایسی چیز جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے دل مضبوط ہو جاتے ہیں، بصیرت تیز ہو جاتی ہے، ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں، دماغ میں وہ یعنی قوت پیدا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اچھائی اور برائی میں واضح طور پر فرق نظر آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان شک و شبہ کی وادیوں میں بھٹک جاتا ہے تو پھر صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی اچھائی اور برائی میں واضح طور پر فرق کرنے والا تمہیں بنا دے گا، اور آگے کیا کہا ہے؟ تمہارے گناہ مٹا دے گا، یعنی جو پیچھے تمہارے گناہ ہو چکے ہیں وہ سارے مٹا دے گا جیسے تم نے کیے ہی نہیں، اور تمہیں بخش دے گا، یعنی کہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو فضل کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ لوگ وہ راستہ تو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ لوگ اس راستے پر تو چلو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے، کون سا؟ جہاں ہجرت والا جو موقع پیش آیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت والا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے کفار، اچھا یہاں پہ وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کس بات سے؟ کہ جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ اب چالیں کون سی چل رہے تھے؟ اب دیکھیں اس میں آگے یہ بھی بتایا گا جب کہ کہہ رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا وطن سے نکال دیں یا تمہیں جان سے مار ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت سے پہلے کفار مکہ نے جب مشورہ کیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے، یعنی یہ تو رک ہی نہیں رہے، یہ تو اشاعت دین کا کام جو ہے یہ مسلسل آئے روز بڑھ ہی رہا ہے،
تو ان کو کس ہر با استعمال کرنے کے بعد ہم یعنی کہ بے اختیار ہو چکے ہیں، ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ انہوں نے جو ساری قوم کو ہمیں پریشان کیا ہوا ہے اور باہر کے کچھ لوگ ان کے دام میں پھنستے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کام بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے تبلیغ کا، کہیں رفتہ رفتہ بڑی طاقت ہی نہ اختیار کر لے جس کا مقابلہ جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو اس وقت مختلف جو آراء پیش کی گئیں. ٹھیک ہے، کوئی کہتا تھا کہ قید کیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ خوب زخمی کیے جائیں. ٹھیک ہے، اور کسی کی یہ رائے تھی کہ ان کو وطن سے نکال دیا جائے. یہاں پہ اس کلام میں یہی الفاظ کے ساتھ ہو بہو استعمال کیا گیا نا، یا قید کیا جائے، یا وطن سے نکال دیا جائے، یا جان سے مار ڈالا جائے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں ہر وقت کی جو سردردی ہے اس سے نجات مل جائے. آخر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہو. اس کا فیصلہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یعنی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام عرب قبائل ہیں، ان میں سے ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر ہم ایک ہی مطلب کہ وار میں تلوار سے حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، تاکہ بنی ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں. یعنی کہ ظاہر ہے جب ایک قبیلوں میں سے سارے قبیلوں میں سے ایک آدمی آ جائے گا، وہ تو پھر سارے اہل عرب سے ہی جنگ چھیڑنے والی بات ہو گئی نا. تو دیکھیں انہوں نے کیا حکمت اپنی طرف سے اختیار کی. اب دیکھیں ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک قبیلے کا قتل کرے گا تو پھر اس سے تو خون کا بدلہ لے لیا جائے گا. اب سارے مل کے ایک فرد مل کے ہم یعنی کہ وار کریں گے، قتل کریں گے، تو پھر ظاہر ہے جہاں پہ فار ایگزامپل اگر 6 سے 7 قبائل ہوں تو پھر وہ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر سارے اہل عرب سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، سارے عرب سے تو لڑائی نہیں چھیڑ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دید ہمیں نہیں دینی پڑے گی، جو دید ہمیں یعنی کہ ایک قبیلے کو نہیں دینی پڑے گی، سب کو تقسیم ہو کے آئے گی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا. ادھر مشورہ کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوان جو تھے وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کریں، اور یہ خوشخبری سنا دی. اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ تو خوشی خوشی پیش کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں آ جاتا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے تک آ جاتا، وہ تو خوشی خوشی اس پر لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو مشکل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے کیسے نکلیں. ظاہر ہے باہر تو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ قبائل کو کے نوجوان جو یعنی کہ یہ اس قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے. اب اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے حل کیا، اور وہ معجزہ کیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی بھر کر باہر تشریف لے گئے، اور محاصرہ کرنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھیر دیا، یعنی کہ ان کے ذہنوں میں وہ بات نکل گئی، ان کی طرف ان کا دھیان نہ رہا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تم کس خام خیالی میں ہو، وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یقین نہ ہو تو اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھو. تو جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو اس چیز کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کی کروٹیں بدلنے سے ہی پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اسی لیے قتل پر اقدام نہیں کیا. صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ ایسے ہی واپس گئے.
یعنی قریشی سرداروں کے مشورہ پر جو 3 آراء پیش کی گئی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان تینوں کو قرآن کریم میں اس بات سے ذکر کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی اس وقت کو یاد کرو، یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، آپ کو قید کریں، قتل کریں یا شہر بدر کریں، مگر اللہ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ اس لیے آخر آیت میں فرمایا نا واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ بہتر تدبیر اختیار کرنے والا ہے جو ساری تدبیروں پر غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس واقعہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کافر لوگ جتنی بھی تدبیریں اختیار کریں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے بہترین چال چلنے والی ہے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہجرت کو دہرایا گیا ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وقت اس مشکل گھڑی میں کرم کیا۔ آگے دیکھیں ذرا آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کا کلام کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ عربی زبان پر مہارت رکھتے تھے، فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ پائے کا درجہ رکھتے تھے۔ کوئی ان کے قبیلوں میں فوت ہو جاتا تو 100 50 150 شعر کہنا ان کے ہر عام سے عام بندے کے لیے عام سی بات تھی، اس کے لیے شعر کہنا عام سی بات تھی۔ تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی عربی زبان میں یہ تو ہے ہی سادہ جملوں میں، ہم تو شعر گوئی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے تھے جب ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو کہتے تھے ہم نے تو یہ سن لیا ہے، وہی انسنا سا کر کے۔ پھر ظاہر ہے جب انسنا سا سنتے تھے تو پھر کہتے تھے یہ تو ہم بھی اس طرح کا کہہ دیں گے، اور یہ ہے ہی کیا، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی باتیں ہی سنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ باتیں کیوں دہرائی جا رہی تھیں؟ یہ اس لیے دہرائی جا رہی، اس میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں میں سے ایک نصر بن حارث ملعون تھا۔ یہ جو تھا نا، یہ فارس کے ملک میں گیا ہوا تھا، اور وہاں سے اس نے رستم و اسفندیار کے قصے یاد کر کے آیا وہاں سے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل چکی نا تو آپ لوگوں کو کلام اللہ شریف سنا رہے ہوتے، جب آپ فارغ ہوتے تو یہ اپنی مجلس جما لیتا اور فارس کے قصے سناتا، پھر فخر سے کہتا کہو میرا بیان اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ بدر کے دن قید ہو کر لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گردن ماری گئی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے تھے وہ تو ہر بہر اللہ کے حکم سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے مد مقابل آئے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کے کفر و عناد کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر آیت میں جو حکم دیا گیا ہے، جو ان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے مطلب بہت بڑے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو کافر اس وقت میں کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہی یعنی کہ باتیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اگلے لوگوں کی حکایتیں اسی لیے لفظ استعمال ہوا نا، جیسے کہ وہ فارس میں گیا تھا تو وہاں سے اس نے رستم و اسفند وغیرہ کے قصے یاد کیے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ شاید قرآن پاک میں بھی کوئی یہ کلام جو ہے اس میں بھی کوئی ایسے لوگوں کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کو اس طرح سے سنتے نہیں تھے جس طرح سننے اور سمجھنے کا حق تھا، اسی لیے تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور جو اس کی تاثیر پا لیتا تھا، جیسے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے وہ اپنی بہنوئی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گئے تھے تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے، اور اس کی تاثیر کو محسوس کیا تو پوری عمر کی غلامی خرید لی۔ تو وہی بات آ گئی، جو اس کی تاثیر ہی محسوس نہیں کرتا تو وہ اسی طرح کی من گھڑت باتیں ہی کرے گا،
تو یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے، چونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے، انسنا کر دیتے تھے، اس کی تاثیر کو محسوس نہیں کرتے تھے، تو پھر باتیں بھی ایسی کرتے تھے۔ اب دیکھیں ذرا آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ رحم کرے، اس حد تک وہ گزر چکے تھے کہ کھلے عام دعوے کرتے پھرتے تھے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن حق ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب لے آئے، ہم پر پتھر برسائے یا ہمیں کوئی اور دکھ دینے والا عذاب دے۔ ابو جہل عموماً ایسی جاہلیت پر مبنی باتیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے ازراہ طنز یہ بات کہی تھی اور مسلمانوں کو سنا کر کہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں پہنچا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم پر آسمان سے عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اگر یہ حق ہیں پھر تو ہم پر عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ عذاب چونکہ آج تک ہم پر نازل نہیں ہوا، لہٰذا مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کے انتہائی جہل اور شقاوت، عناد و اظہار کا اظہار ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ خداوند اگر واقعی یہ دین حق ہے جس کی اتنی دیر سے اس قدر شدت سے ہم تکذیب کر رہے ہیں تو پھر دیر کیوں ہے؟ گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا مینہ کیوں نہیں برسا دیتا، یا اسی طرح کا کوئی اور عذاب کیوں نہیں ہم پر لا دیتا؟ یعنی کہ کھلے عام دعویٰ کرتے تھے، یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ اگر یہ آ جائے تو ہمارا کیا بنے۔ یعنی کہ ڈٹے ہوئے تھے، ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے اے اللہ اگر یہ دین واقعی حق ہے تو پھر ہم پر برسا پتھر، ٹھیک ہے، یا تو پھر ہمیں اس کو اپنانے اور قبول کرنے کی توفیق دے، اور اگر حق نہیں ہے تو ہم اس کے اپنانے کی توفیق نہ دے، یہ بھی کہتے تھے۔ یعنی دیکھیں اگر اس کو تسلیم کرنا چاہے تو پھر اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ بندہ اس کو سنتا بھی ہے، دیکھے تو اس میں کہا کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو پھر توفیق اس کو ملتی ہے۔ جو بندہ ایک ضد پہ ہی اڑ جائے، اس بات کو سنے ہی نہ، سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو کھلے عام ہی اس طرح کا دعویٰ کری جائے تو اسے پھر توفیق بھی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ ایسے کہتے تھے کہ کسی دردناک عذاب سے ہمیں دوچار کر اللہ، پھر ایسوں کی جو دولت ہوتی ہے، دولت حق ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، اس طرح سے ان کو اچھائی کی راہ پر چلنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کھلے عام چیلنج کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، عذاب کے دعوے کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے خدا ایسا نہ تھا کہ جب تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا جواب دیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایسی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جب تک کوئی نبی کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی دعوت دے رہا ہو، اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، اور یعنی پہلے سے عذاب بھیج کر وقت سے پہلے ہی یہ موقع ان کا چھینا نہیں جاتا۔ یعنی جب تبلیغ کا کام ہو رہا ہو نا تو ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ جو دعوت کا کام چل رہا ہے ہو سکتا ہے آج آئیں، کل آئیں، پرسوں آئیں، شاید مطلب انتظار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پیغمبر کی بات کو سنیں۔ لیکن جو مسلسل ہٹ درمی پر اتر آئیں، جب تک اللہ کے حکم سے وہ نبی اس بستی کو چھوڑ نہ دے تب تک ان پر عذاب نہیں آتا۔ ایک تو یہ قانون ہے۔
دوسری وجہ کیا ہے کہ جب تک بستی میں ایسے لوگ پے در پہ نکلتے چلے آ رہے ہوں جو اپنی پہلی غفلت اور غلط رویے پر معافی مانگ کر اللہ سے رحمت کی طلب کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو گناہ ان سے غفلت میں پیچھے ہو چکے ہوں اس کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے اپنا رویہ درست کر رہے ہوں، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر پوری محنت کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے، یا پھر خدا نخواستہ نکال دیا جائے، یا خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے، پھر اللہ کا عذاب اس بستی پر آتا ہے۔ یعنی وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی نیکی کا مادہ اپنے اندر سمونے کی جگہ نہیں رکھتی، یعنی کسی اچھی راہ کو، اچھی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یعنی کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اصول بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور بخشش طلب کرنے والے ان کے درمیان موجود ہو، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی مدت میں ایک مسلسل محنت کرنے کے بعد، کئی عرصہ محنت کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے وہاں سے نہ چلے جائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، یا ان کو نکال دیا جائے، تب تک عذاب نہیں آتا۔ دوسرا، جب تک ان میں ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر آگے کے لیے درست راستہ اختیار کرنے کی طلب کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، معافی مانگ رہے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے قانون، دو اصول اس آیت میں بیان کر دیے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ اچھے طریقے سے محاورہ مانا یہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کو نوٹ بکس پر رائٹ کرتے جانا ہے۔ ساتھ میں آپ لوگ احادیث بھی بیٹا آپ لوگوں کو لفظ با لفظ معنی کے ساتھ نوٹس کی صورت میں دی ہیں، وہ آپ نے وہاں سے یاد کرنی ہے، اور تشریح اس کی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں، ایک ایک دن میں ایک ایک چیز کریں گے، دو دو آیتیں کر کے، ٹھیک ہے، ایک دن حدیث کا با محاورہ ترجمہ کر لیا، آدھی تشریح اگلے دن کر لی، پھر اگلا حصہ دو دو آیات کے ساتھ اس طرح سے کرتے جائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔